سمجھیے جو اس آیت کی شرح میں بڑا اہم ہے کہ دینی کیا ہے، تو ذرا سنیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں نا خرچ کرنے کی اتنا زور لگایا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، کہ یہ لوگوں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو روٹی کھلاتے ہیں، کون سی؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو کھانا ان کو خود محبوب ہے۔ بولیے، جو کھانا ان کو خود ہے، یعنی چنگا سونا چوسا پکا کے پھر یہ غریب کو کھلاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس جی کسی کو دینا ہے تو جو دال دلیا پکا بھائی اٹھا کے دے دو، نہیں 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 نہیں۔ ماسٹر صاحب ایک دن میرے ساتھ ناراض ہوئے اور کہنے لگے جی وہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ اتنے ساتھی آنے ہیں، تو میں کہا جو دال ساگ پکیا لے، وہ کہتے نہیں مہمان تو بندہ چاہیے کھلاوے نا۔ تو مجھے فوری یہ آیت یاد آئی کہ کھانا وہ کھلاتے ہیں جو خود کو پسند ہو، ناپسندیدہ کھانا نہیں کھلاتے، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مہمان آئے تو ہم ذرا اس کو اچھا کھانا کھلائیں۔ اچھا جی، آگے ایک اور آیت آ رہی ہے، وَلَا يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے مقبول بندے یُؤْثِرُونَ، خرچ کرتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر ترجیح دے کر اگلے کو، اپنے اوپر ترجیح دے کر، یہ نہیں کہ بے ضرورت چیز پڑی تھی اٹھا کے دے دی، نہیں 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 نہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود کو ضرورت بھی تھی، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خصاصہ بڑی خاص ضرورت تھی، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، سب کچھ کو، پر اس کے باوجود انہوں نے احسار کر دیا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو کنجوسی سے بچا لیا۔ بولیے، کنجوسی سے بچا لیا۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی ہے جو اس جہان میں بھی کامیاب ہیں، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے۔ ایک آیت سارا اور ملا لیں تو پھر میرا تقریر تو پوری ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آپ پیچھے سورہ بقرہ میں آیت سن چکے ہیں۔ اے ایمان والو، یہ آیت نمبر 268 ہے سورہ بقرہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، وہ جو تو نے پاکیزہ کمائی، خود کمائی ہے، جو پاکیزہ مال، مما کسبتم، تمہارے کسب کا ہے، کاروبار کا ہے، کیونکہ رشوت کی سخاوت قبول ہے نہیں، حرام کا صدقہ قبول ہے نہیں ہے، وہ جو مما کسبتم، تم نے اپنے کسب سے، فن سے کمایا ہے، حلال ہے، وہ خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اے ہن اللہ تانوں کہہ رہے ہیں بھی جیڑا کوئی تہاڈی زمیناں چوں نکلے ہے، سبحان اللہ، ایتھے ہن جنہاں دیاں ہیں نے دو چار پیڑیاں، انہاں کیوں آکھنا سبحان اللہ؟ کیوں جی؟ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اللہ کہندا ہے بھائی جیڑا تہاڈیاں زمیناں چوں نکل رہے ہیں وہ بھی خرچ کرو۔ یہ وچ گندم بھی آ گئی، منجی بھی، گنڈے شنڈے بھی، جیڑیاں تسی سبزیاں بھی جو وہ بھی، کہ نال دے غریب نو بھی دے دیو، کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، انہوں دے چھڑو۔ تو وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ہاں فرمایا کہ خبیث چیز، گھٹیا چیز، ناپاک چیز دینے کا ارادہ ہی نہ کرو، بولو دینے کا، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اگر کوئی تمہیں دے تو وہ چیز تم بھی لینے کو تیار ہے، ہاں، اِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، الا یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، شرما شرمی پکڑ لو کہ چلو جائے اس نے جو بھی دیا ہے وہ لے لو۔ یعنی بندہ ہو کروڑ پتی تے دیوے 5 دا ٹھیپا، دیوے مدرسے نو پائندہ، تو تسی یہی سمجھ کے لینا بھی چلو اینو شرم نہیں آئی، اسی شرم ہی کر جانے ہیں۔ فرمایا ولا الا ان تغمضوا فیہ، تم بھی ایسی چیز لینا پسند تو نہیں کرو گے، الا یہ کہ آنکھیں بند کر لو یا شرما شرمی رکھ لو، یا پھر ایک دور درجہ ہے کہ چلو بخیل کو جو بھی آیا وہی خیر ہے، جو بھی آیا وہی خیر ہے۔ دو چور کسی کے گھر چلے گئے، غریب کا گھر تھا، وہ رات کو جو سامان تھا نا تھوڑا بہت، اس کی گٹھڑی باندھ کے سر کے نیچے سرانہ بنا کے اوپر سو جاتا تھا۔ چور آ کے بیٹھ گئے کہ یہ سیڈ سوٹ بدلے تو میں اس کی گٹھڑی اٹھائے اور نکل جائے۔ اس نے سیڈ تو بدلی رات کو، مگر نیچے سے ہاتھ اس کو ڈال لیا، گٹھڑی کو دوسرا ہاتھ نیچے سے ڈال لیا، اور جب کھینچنے لگے تو اس نے اپنی طرف کھینچا، اور جب اپنی طرف کھینچا تو کہنے لگے وہ تو جاگ رہے ہیں، نہ سو،
اور جب بھاگنے لگے تو کہنے لگا جی چوری صاحب دروازہ بھی بند کر جائے جی یہ تو اور کوئی شاید اور لب نہیں. اس جیسا بندہ اگر کچھ دے دے تو پھر آپ کہتے ہیں یار جو بھی آیا ہے لے لو, قبول کر لو اور شکر کرو کچھ نہ کچھ آ ہی گیا ہے. اب اس آیت پر واپس چلیں اور میں اس کو مکمل کروں. ترجمہ پھر سنیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز ہرگز تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ. آگے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر محبوب ہی خرچ کرے تو جو محبوب نہیں ہے اس کو نہ خرچ کریں. تو پھر آگے آگے وما تنفقوا من شیء, تم جو بھی خرچ کرو گے یعنی اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا چاہو تو پابندی پر نیکی میں اگر کمال حاصل کرنا ہے تو پھر محبوب چیز خرچ کرو. پر محبوب کے علاوہ کپڑے پڑے ہیں نہیں پہننے تو دے دو کسی غریب کو. آپ کے پاس کوئی اور چیز پڑی ہے, جوتیاں پڑی ہیں, آپ نے نہیں پہنی, آپ نے نہیں لے لی ہے تو پرانی بھی کسی غریب کو, کیونکہ اللہ کہتا ہے جو بھی خرچ کرو گے فإن اللہ بھی علیم, فإن اللہ بھی علیم, میں اس کا علم رکھتا ہوں, میں اس کو جانتا ہوں. یا بھی علیم, اللہ کہتا ہے خرچ کرو, میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا خرچ کرتے ہو. اللہ چاہتا ہے کہ تم خرچ کرو. اب دینے والا کون ہے؟ اللہ. سارے بولو نا جی, سارے اللہ ہی کہتا ہے خرچ کرو. کیوں خرچ کرے؟ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, أَضْعَافًا كَثِيرًا, تم جو دو گے میں بڑھا چڑھا کے تمہیں اور عطا فرما دوں گا. اس کی اصل حقیقت کیا ہے جناب؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری صفتیں تم اپنے اندر پیدا کرو. ہائے ہائے, بڑا جملہ کہہ دیا آپ نہیں سمجھے. اے میرے بندو میری صفتیں اپنے اندر ہے تو پھر تم میرے محبوب بن جاؤ گے, اور جب میرے محبوب بنو گے تو کیا میں تمہیں کمی آنے دوں گا؟ یہ ہے اصل فلسفہ. اللہ کی صفات ہیں دو قسم کی. بولیے اللہ کی صفات ہیں جی دو قسم. ایک تو وہ ہے جو بندوں میں آ سکتی ہی نہیں, خالق ہے, مالک ہے, ٹھیک ہے جی, معبود ہے, یہ کسی اور میں آ سکتی نہیں. پر ایک ہے کہ وہ احسان کر کے جتاتا نہیں, یہ تو ہم میں آ سکتی ہے. وہ ایک یہ ہے کہ وہ بڑا رحیم ہے, ہم رحم پیدا کریں. وہ بڑا کریم ہے, ہم بھی کرم پیدا کریں. وہ دیتا ہے, ہم بھی دینا شروع کر دیں. تو اللہ کہتا ہے پھر میں ضرورت مندوں کے مقدر کا رزق بھی تیری اولاد کے کھاتے میں ڈال دوں گا. تم جب دیکھیں نا, آپ جس محکمے میں لگتے ہیں وہ محکمہ آپ کو بھوکا مرنے دیتا نہیں, ٹھیک ہے جی. آپ جس محکمے میں چلے جائیں, ٹیچر ہیں آپ, پولیس میں ہیں, فوج میں ہیں, آپ فوج کا کام کر رہے ہیں, فوج آپ کا کام بھی تو کر رہی ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندو یہ دینے والا خرچ کرنے والا کام میرا ہے, تم کرو, میں تمہیں کمی نہیں آنے دوں گا. پھر تم میرے بن جاؤ گے اور میں تمہارا بن جاؤں گا تو کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. تو آج یہ